یاد رکھنا، امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا. ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا. خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں. دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں، اب تو بڑا سخت وقت آ گیا. اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں. 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو. کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی. خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے. وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو. عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں. صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، مشائخ، سادات، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ خوبصورت محفل پاک اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کو، ان کے معاونین کو بہترین جزا عطا فرمائے. میں کچھ زیادہ لمبے سفر سے لوٹا ہوں، میری طبیعت بھی کچھ دنوں سے علیل ہے، لیکن یہ محبت کا معاملہ تھا، زیادہ لمبی چوڑی بات تو نہیں کر سکوں گا. حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا، جہاں دوست زیادہ ہوتے ہیں وہاں رائے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجھے تو بعض محافل میں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ بیسیکلی کمانڈر ان چیف ہے کون، بات کس کی ماننی. وہ زیادہ مختلف رائے ہونے کی وجہ سے بعض اوقات، لیکن یہ محبت کی بات ہی ہے، پیار کی بات. چیزوں کو اپنے دل پر نہ سوار کیا کریں. جن لوگوں کی منزل ہوتی ہے نا کوئی، بس کریں جی بول کے نہ ٹھیک کرائیں. اب جو بیٹھ سکتا ہے اسے بیٹھنے دیں. یہ جو دوست بول کر دوستوں کو چپ کرا رہے ہیں، یہ مہربانی کریں جی، اب تو عشاء کا وقت قریب ہے، بس چھوڑ دیں دوستوں. عزیز دوستو، جن لوگوں کی منزل ہوتی ہے نا، جو لوگ طے کر لیتے ہیں ہم نے کہیں پہنچنا ہے، تو پھر سفر جب کرتے ہیں نا، ہم طے کرتے ہیں کہ آج مجھے فیصل آباد، لاہور کسی جگہ جانا ہے، تو پھر رستے میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ سپیڈ بریکر کتنے آئے. یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ راہ کے اندر چنچی رکشے، گاڑیاں اور باقی چیزیں کتنی آئیں. سفر کا تعین کریں اور سفر شروع کرتے رہیں. بس میلاد کی محافل میں اور خوبصورت جگہوں میں کوئی تلخی والا بعض اوقات کام ہو بھی جائے تو تلخ ہونا نہیں، لینا مزہ ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اس کا بھی لطف ہی حاصل کرنا ہے اللہ کے فضل سے۔ دنیا میں پریشان وہ بندہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر الجھ جاتا ہے۔ آپ نے الجھنا نہیں، محبت سے بیٹھنا ہے۔ چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، ایک ذرا کم کر دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا۔ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، اور یہ دین اسلام کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور سے پیار کرو۔ اس لیے کہ جب نبی پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کمانڈر ان چیف کون ہے۔ اللہ آپ کو سلامت، ٹھیک ہو گیا جی، اب آنے دیں دوستوں کو، بیٹھ جائیں جی، آپ لوگ آگے نہ ہو پیارے بیٹے، بیٹھ جاؤ جہاں جگہ نہیں، آپ اس طرح بھاگے دوڑنے ڈنانا، محفل میں آئیں، اس کا ادب کا خیال کریں، آپ تشریف رکھیں، بس بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل رہی ہے۔ جو دوڑ کے آ رہے ہیں یہ اطمینان سے آئیں گے تو باوقار لگیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت دے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے۔ اوہو، یہ اتنا مجمع کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، وہ انجی ہوتا ہے۔ ہر روز تھا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بس بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ جو کھڑے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ سے پہلے بیٹھ جائیں، فٹافٹ فٹافٹ، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، لو جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ توجہ، بولے نہیں جی، اب بولنا سوء ادب ہے، بولے نہیں، بڑی مہربانی، اطمینان سے بات سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضور سے پیار کرتا ہے، ہرس حوث لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو۔ یہ آپ کو، آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے اس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ
مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا